بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخت نصر کون ہے؟ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا نصر نامی آدمی کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ پھر یہ لڑکا بڑا ہو کر سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا۔ پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کی بدعمالیہ بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے گھر بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس ظالم کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر بالکل ویران بنا ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کیونکہ اسی بادشاہ کے پاس قید تھے، جب کچھ دن بعد قید سے رہائی ملی تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ صرف اتنا دیکھا کہ وہاں کے درخت پھلوں سے لدا ہوا ہے مگر ان پھلوں کو کھانے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اِنَّا یُحْیِی ہَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور کچھ پھلوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر آپ اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا، ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کے حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے درندوں اور پرندوں اور جن و انسان کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانی میں داخل ہوئے اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر سے دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کھچے بنی اسرائیل کو جو اطراف و جوانب میں بکھڑے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔